الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبتا، ایمان کے 70 سے زائد یا 60 سے زائد شعبے ہیں، حصے ہیں، شاخیں ہیں۔ 60 سے زائد یا 70 سے زائد احادیث مبارکہ میں یہ جو عدد بتلایا جاتا ہے اس سے مراد کثرت بتلانا ہوتا ہے، زیادتی بتلانا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ تمام اعمال صالحہ، نیک کام جو ایمان کی وجہ سے ابھرے وہ سب کے سب ایمان کے شعبے اور حصے کہلاتے ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وَأَدْنَاهَا، اور ان میں سب سے ادنا مقدار میں، دیکھنے میں سب سے کم درجے کا اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ افضل اور ادنا کے بیچ میں بہت سے نیکی کے کام ہیں، لہٰذا جتنے بھی نیکی کے کام نظر آئے ان سب کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی آدمی ادنا پر عمل کرے، ادنا پر عمل کرنے کا موقع مل جائے تو اس وقت افضل پر بھی عمل کر لینا چاہیے اگر موقع ہو، وقت ہو۔ یہاں پر ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق بتلایا گیا ہے، لہٰذا جب بھی انسان راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائے تو اس وقت افضل پر عمل کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ آپ گزر رہے تھے، آپ کو پتھر نظر آیا، آپ نے پتھر ہٹا دیا تو اب لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لو۔ ایمانی شعبوں کی، حصوں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ نمبر 2 حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس سے حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہو گیا کہ تمام حقوق اللہ ادا کرتے رہو، اور ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اس سے حقوق العباد کی طرف اشارہ ہو گیا کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، شعبۃ عظیمۃ، ایک عظیم شعبہ ہے۔ حیا کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ افضل، ادنا، اس میں حیا کا بھی تذکرہ آ گیا تھا، لیکن پھر بھی الگ سے تذکرہ کر دیا اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ حیا کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے جو ہر انسان میں ہے، نفسانی، جیسے سطر کھل جانے سے آدمی شرماتا ہے، اور ایک حیا ہوتی ہے ایمانی حیا، جو انسان کو معاصی سے، گناہوں سے روکتی ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ وہ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، لہٰذا جس انسان کے اندر حیا ہوگی وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، نہ اللہ کا حق مارے گا، نہ بندوں کا حق مارے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کے بہت سے کام ہیں، آدمی
ہر کام کرنے کی کوشش کرے، نہ ہو سکے تو جتنا میسر آ جائے نیک کام کرتا رہے اور اپنی آخرت بناتا رہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، آخرت باقی ہے اور اس میں یہی تمام چیزیں کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔